أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام طرح کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس ذات احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو عرش پر مستوی ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور بے مثل ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی رسول، کوئی پیر اس کی کبریائی میں، اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر ساتھی اور شریک نہیں ہے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا. نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے. اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے. بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. رمضان المبارک کی خیرات اور برکات، اس کے فضائل سے آپ حضرات واقف ہو چکے ہوں گے. میں روزے کی جو غایت ہے یعنی تربیت نفس، اس کے اوپر
کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق باتیں کہنے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ روزے کی غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی ایک ٹکڑے سے روزے کا مقصد ظاہر ہو رہا ہے، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام میں جو عبادات ہیں اور غیروں کے ہاں جو عبادات ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ تو ہم اور آپ آئے دن یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ غیروں کے جو تہوار ہیں، ان کی جو عبادتیں ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، اس میں فحاشی ہے، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، لایانی باتیں ہیں، فضول خرچیاں ہیں، اور اس طرح سے کچھ ایسے اعمال اور حرکات ہیں کہ جن سے سماج کو کچھ ملنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے کچھ اخلاقی بگاڑ ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ سب نہیں چاہتا۔ اسلام تو ایک صاف ستھرا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اور یہ سماج کی تشکیل فرد سے لے کر جماعت اور جماعت سے لے کر پورے سماج پر ہے کہ سماج بہترین سماج ہو۔ اور سماج کب عمدہ ہوگا اور کب بہتر ہوگا؟ جب لوگوں میں خوف خدا ہو، جب لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی ہو، جو جس وحدے کا ہو، جو جس منصب کا ہو، جو جس لائق ہو، وہ اپنے اپنے سطح پر خوف خدا اختیار کریں۔ افراد اپنی زندگی میں خوف خدا اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، اور جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے اندر خوف خدا محسوس کریں۔ اسی طرح سے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنے اندر خوف خدا کا جذبہ پیدا کریں۔ یہی ہے تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو کہا کسی ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف خاردار درخت ہوں، جھاڑیاں ہوں۔ کہا ضرور۔ کہا کیسے گزرے؟ کہا دامن کو سمیٹ کر کے، بچا کر کے کہ میرا دامن ان کانٹوں میں الجھنے نہ پائے، پھنسنے نہ پائے۔ کہا بس یہی تقوی ہے کہ آدمی حلال و حرام میں تمیز کر کے گزر جائے، برائیوں سے بچتا ہوا گزر جائے، اسی کا نام تقوی اور خوف خدا ہے۔ تو اس نفس کے تربیت کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے۔ نفس انسانی کے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ نفس انسانی یہ خیر اور شر کی آماج گاہ ہے۔ ہمیشہ اس کے اندر خیر اور شر کے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں، ابھرتے رہتے ہیں، تو اسی لیے اس کے تربیت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا اور جب سب سے پہلا قتل ہوا، یہ نفس کی سرکشی ہی سے ہوا تھا۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ان کے اوپر پڑھ کے سنا دیجئے، بتا دیجئے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ کہ جب ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو مفسرین کرام نے لکھا ہے، جس کو بہت شارٹ کٹ میں عرض کرتا ہوں،
کچھ زمانے کے دستور کے مطابق جوڑے پیدا ہوتے تھے، بچے بچیاں، تو ایک ساتھ جو پیدا ہوتے تھے دونوں کا عقد نہیں ہوتا تھا، ایک کا دوسرے جوڑے کے ساتھ اور دوسرے کا اس کے ساتھ ہو جاتا تھا، یہ طریقہ چل رہا تھا۔ لیکن جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، قبول صورت رہی ہوگی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرا عقد اسی سے ہو جائے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم نے منع کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا، شریعت کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں اللہ کے بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، تو جس کی قربانی پیش ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، وہ سمجھیے حق پر ہے۔ دونوں نے پیش کیا، ایک نے جانور یعنی دمبا پیش کیا میدان میں، اور دوسرے نے کچھ غلہ وغیرہ پیش کیا۔ طریقہ کیا تھا کہ آسمانی آگ آتی تھی اور وہ آگ قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اس دور کی طرح نہیں کہ ذبح کر کے جانور گوشت کھایا جائے، ایسا نہیں تھا، آسمانی آگ آتی تھی، قربانی جل جاتی تھی۔ تو آسمانی آگ آئی، حابیل کی قربانی تو جل گئی اور قابیل کی نہیں جلی۔ اسی پر اس کے دل میں بہت زیادہ بغض، غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی، اور اس نے اپنے بھائی حابیل ہی کو قتل کر دیا۔ یہ نفس انسانی کا پہلا گناہ تھا، سرکشی تھی، شریعت کے خلاف بغاوت تھی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ نفس کے تربیت کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے۔ جس طرح سے آپ کا مکان ہوتا ہے، سال میں 2 سال میں حسب حیثیت مکان کی صفائی کراتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے، اس پر زنگ لگ جاتی ہے۔ یہی حال نفس کا ہے، سال بھر کھانے پینے کی وجہ سے نفس موٹا ہو جاتا ہے، قوت حیوانیہ ابھر جاتی ہے، اسی قوت حیوانیہ یا قوت شہوانیہ کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ وہ کنٹرول میں رہے، صاف ستھرا رہے۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نفس انسانی کی 3 قسمیں ہیں، نفس انسانی کی 3 قسمیں ہیں قرآن کریم کے روح سے۔ ایک تو ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو برابر انسان کو برائی پر آمادہ کرے، برائی کا حکم دیتا رہے، جس کا ذکر سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے زلیخا کی زبانی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دے رہی ہوں، اس لیے کہ نفس برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے، برابر برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ جو مستقل انسان کو برائی پر ابھارے، چنانچہ اس کا پورا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا نفس کیا ہے؟ نفس لوامہ۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھا رہا ہوں۔ لفظ یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اگر انسان سے کبھی چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، تو نفس اس کو اندر سے کوستا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر ڈالا، مسلمان ہو، مومن ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، یہ کیا تم نے کر ڈالا ہے۔ تو یہ نفس اندر سے اس کو کوستا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے، آدمی بے چین رہتا ہے، تو اسی بے چینی کے تحت آدمی توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بے چینی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، ذہنی الجھن جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے زنا کاری کا صدور ہو گیا،
کسی نے پکڑا نہیں تھا اور کسی نے فرد بشر نے دیکھا نہیں تھا، لیکن ایمان کی حرارت تھی۔ نفس غالب آ گیا تو برائی ہو گئی، لیکن اب نفس ملامت کر رہا ہے، صبر نہیں ہوا، دربار رسالت میں آ کر حاضر ہوئی اور کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ کہا زنا کا صدور ہو گیا۔ آپ نے دوسری طرف رخ موڑ لیا، دوسری طرف بھی آئے اور پھر یہی کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آپ نے تیسری طرف رخ کر لیا، پھر ادھر بھی آ کر کے کہا کہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ کیا چیز تھی جو بار بار اللہ کے رسول چہرہ ادھر گھما رہے ہیں، چہرہ ادھر کر رہے ہیں، چہرہ ادھر کر رہے ہیں کہ یہ چلا جائے میرے پاس سے، لیکن وہ بار بار یہی بات، تو وہ نفس ملامت کر رہا ہے، رگڑ رہا ہے ان کو۔ تو اللہ کے رسول نے جب پوری تحقیق کر لی تو آپ نے حکم دے لے جاؤ بھائی ان کو رجم کر دو۔ تو یہ نفس لوامہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد نفس ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹا۔ اب کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو نیکی کا کام کر کے، بھلائی کا کام کر کے، شرعی امور کو انجام دے کر کے خوشی اور مسرت محسوس کرے اور دل اس کا بالکل مطمئن ہو۔ تو جب آدمی کے اندر نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو کار خیر کر کے وہ سرور محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں انبساط ہوتی ہے اور ہر طرح سے خوش و مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے ایک کام اچھا کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے، تین قسم کے نفس ہیں۔ تو انہی نفسوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، 14 گھنٹہ، 14.5 گھنٹہ، 15 گھنٹہ وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارے۔ ایسا اللہ کو یہ مطلوب نہیں، صرف نفس کا تطہیر، نفس کی تربیت، نفس کا تزکیہ مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب نفس میں اگر تزکیہ نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تو رسمی انداز میں لوگ تو روزے رکھ لیتے ہیں، رسمی انداز میں دیکھی دیکھا رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر کردار میں، ان کے حالات میں کوئی سدھار نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر پہلے سے وہ جھوٹ بولتے تھے تو آج بھی رمضان میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اگر پہلے سے غیبت و چغلی کرتے تھے تو آج بھی وہ کر رہے ہیں، اگر کاروبار تجارت میں پہلے سے وہ بے ایمانی اور جھوٹ یا اسی طرح سے فریب دہی کا کام کرتے تھے تو آج بھی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ روزہ کچھ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، وہ تو صرف ایک رسمی چیز ہے، ایک رسمی طریقہ ہے کہ جس کو آدمی اپنائے ہوئے ہے، تو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اور دوسری روایت میں ہے من لم یدع قول الزور والجہل، جہالت کی باتیں نہیں چھوڑی ہیں اس نے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑ دے۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ تو نفس کے اندر پاکیزگی ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، ایمانی حرارت پیدا ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، یقیناً ہم آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ واقعتاً للہ فی اللہ روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے اندر یہ چیز تو پیدا ہوتی ہے، سامنے شربت ہے،
پیاس شدت کی لگی ہے، عمدہ اور لذیذ کھانے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لالچ بھی لگ رہی ہے، لیکن کون سی چیز ہے جو انسان کو منع کرتی ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، خشیت ہے۔ اسی وجہ سے آدمی نہیں اس کے قریب جاتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیں اور یہ کھانا پانی کھا پی لیں، ایسا نہیں، یہ اسی کا۔ تو اسی طرح سے زندگی کے تمام گوشوں میں، تمام شعبوں میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور یہ صرف کھان پان ہی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور میں جو جہاں بھی ہے، جس عہدے پر ہے، جس منصب پر ہے، اس کو بھی ہمیشہ یہ خوف ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر عدل و انصاف لے لیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو کیا وہ روزے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کرسی عدالت پر بیٹھا ہو، کرسی امارت پر بیٹھا ہو، کرسی صدارت پر بیٹھا ہو، اس کے اندر بھی تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ اسلام مسلمانوں سے عدل چاہتا ہے، اور جب دنیا میں عدل ہو جائے گا تو عدل کے ذریعے سے بھی بہت حد تک مظالم کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں، ان کی سیرت ہمارے لیے بہت بڑا اسوہ اور بہت بڑا نمونہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، وہ لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، فیصل آپ کو نہ بنا لیں، آپ کو فیصل قاضی نہ بنا لیں، جج نہ بنا لیں اپنے اختلافی مسائل میں۔ تو شریعت ہی ہمارے لیے قاضی ہے، شریعت ہمارے لیے جسٹس ہے، چیف جسٹس ہے۔ جو حکم اس کے اندر آ جائے اس پر عمل ہونا چاہیے، بھلے ہمارے خلاف ظاہر طور میں جا رہا ہو، لیکن عمل کرنا چاہیے اس کے مطابق۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مشہور مفسر ہیں، انہوں نے دو واقعات ذکر کیا ہے، تو ایک واقعہ تو بالکل صحیح بخاری سے لیا ہے انہوں نے، اور دوسری روایت جو ہے جس میں کچھ سند متکلم فی ہے، لیکن وہی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کچھ جھگڑا ہو گیا کسی معاملے کو لے کر، کسی زمین جائیداد کو لے کر۔ تو دونوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدعی اور مدعا علیہ کے بیانات کو سن کر کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، مسلمان کے حق میں آپ نے فیصلہ نہیں دیا، کہا یہ اسی کا حق بنتا ہے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ اس میں مذہب آڑے نہیں آنا چاہیے، رشتہ اور ناتا اور کنبہ یہ آڑے نہیں آنا چاہیے، جو جس کا حق ہو اس کے کو ملنا چاہیے، اس کے موافق فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو مسلمان مطمئن نہیں ہوا اس فیصلے سے، بظاہر تو مسلمان تھا، مدینہ میں ایک تعداد تھی منافقین کی، وہ منافق تھا۔ تو اس نے کہا حضرت عمر فاروق کے پاس اس فیصلے کو لے کر کے چلیں، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی قوم پرست ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ان کے اندر زیادہ جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔ معاملہ پیش ہو گیا، اس یہودی نے کہہ دیا کہ جناب یہ فیصلہ تو جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں بھی پیش ہو چکا ہے، اور انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب یہ اس سے مطمئن نہیں ہو، یہ تو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرے رہو اسی حال میں۔ اندر گئے اور ننگی تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دیا گا۔ ھذا قضاء من لم يرضى بقضاء رسول اللہ، یہ وہ شخص کا فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی اور خوش نہیں ہے۔ تو ہمارے ایمان کے اندر روزے کے ذریعے جو حرارت پیدا ہو رہی ہے، تقویٰ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو عدل اور انصاف کا بھی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پوری تاریخ اور خاص طور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ ہے تو ان کا تو عجیب حال ہے۔
کہ کسی کی بلا پرواہ کیے ہوئے حق اور انصاف فیصلہ کرتے تھے اور بر وقت فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی ایک مجلس شورا بنائی تھی، جس کو آج کی اصطلاح میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجلس شورا بنائی تھی، اور اس مجلس شورا کے عرفان صرف قاری قرآن ہوتے تھے۔ جو قرآن کے قاری ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یاد ہوتا تھا، مفہوم مطلب سمجھتے تھے، ان کو رکھتے۔ مقصد کیا تھا کہ کسی وقت جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو یہ اس قرآن کی روشنی میں ہم کو ہدایت دے دیں۔ چنانچہ نجد کے ایک صاحب تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بھی عمر فاروق نے اپنے مجلس شورا میں شامل کر لیا تھا، جن کا نام تھا حر۔ ان کے چچا اوینا آئے اور کہا، اے بھتیجے، تمہارا مقام امیر کے نزدیک بہت بلند ہے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہو، مجھے لے چلو، ان کی مجلس میں بیٹھاؤ، میں بھی ذرا سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مطلب ہوا، اجازت لے لی، اور اوینا جا کر کے عمر فاروق کی مجلس میں بیٹھے، گفتگو چل رہی ہے، مسائل آ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ اوینا نے ایک اعتراض کیا، بلکہ الزام عائد کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کہا، اے امیر، انک لا تقضی بالعدل، آپ حق و انصاف فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ولا توتین الجزر، اور ہم لوگوں کو عطیہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب عمر فاروق پر الزام، اور عمر فاروق کے متعلق اسلام کے سب سے بڑے جو مخالف و حریف ہیں، کمیونسٹ ہیں، پہلے تھے، اب آج تو اتنی بات وہ نہیں رہ گئی، پہلے سب سے زیادہ اسلام کے مخالف و حریف کمیونسٹ تھے۔ کمیونسٹوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے کہا کہ عمر جیسا عادل دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، عمر جیسا کوئی عادل پیدا نہیں ہوا ہے۔ اب عمر فاروق نے ان کی بات سنی، چراغ پا ہو گئے کہ ارے اتنا بڑا الزام میرے اوپر یہ شخص لگا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑھے ان کی طرف کہ ان کو پکڑیں اور کچھ گھونسا لگامیں، کچھ سزا دیں، تو تیور بھانپ کر کے ان کے بھتیجے یعنی حر نے، اوینا کے بھتیجے حر نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت تلاوت کیا کہ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معاف کر دیجئے، خذ العفو، معاف کیجئے، وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، جاہل سے مت الجھیے، دور رہیے اس سے۔ کہا ہے امیر المومنین، میرا چچا یہ جاہلوں میں سے ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کیا انہوں نے، عمر فاروق فوراً رک گئے، جہاں تھے وہیں خاموش کھڑے ہو گئے۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت آ جائے، کوئی حکم آ جائے تو وہاں فوراً ہی اس سے رک جاتے تھے۔ مجال کیا ہے کہ ایک انچ آگے بڑھ جائیں۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں کہ روزہ کا اثر بہت کم لوگوں پر دکھائی پڑ رہا ہے، جو کرسیوں پر ہوتے ہیں، عدالت کی کرسیوں پر ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے، سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تقویٰ کا، خوف خدا کا تقاضا، ایمانی حرارت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف کھانے اور پینے ہی کی حد تک تقویٰ نہیں ہے، یہ پھیلا ہوا ہے زندگی کے تمام گوشوں میں، ہر جگہ جو جس لائق ہے، جو جس سطح کا ہے، اس کو تقویٰ اور خوف خدا اپنانا چاہیے۔ یہی تربیت نفس ہے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صیام و قیام اور دیگر جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص اور للہیت پیدا کرے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کر سکیں۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے، الہ العالمین ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے،
نفرت ہے، حسد ہے، جلن ہے ہمارے دلوں کو، اس سے اللہ العالمین تو بالکل پاک صاف کر دے۔ الہ العالمین اسلام اور مسلمانوں کے حفاظت فرما، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کفر کے نرغے میں ہیں اور جو ظالموں کے نرغے میں ہیں، الہ العالمین تو ان کی حفاظت فرما، ظالموں کو ان کے کیفر کردار کی سزا دے دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم بر رؤوف الرحیم۔